السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے ذریعے یعنی تیری دعوت سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرما دی تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ برادران اسلام، ہماری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ دعوت توحید کی نشر و اشاعت میں ہمارے ساتھ ہر قسم کا بھرپور تعاون کریں۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کریں 0097503350588 مملکت البحرین۔ فیس بک پر ہمارے صفحہ کا عنوان اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES اور ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان کال ٹو توحید ابو احمد۔ چھوٹے چھوٹے کلپس پر مشتمل اسلامی پیغامات کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کا عنوان اردو اسلامک میسیجز ہے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ یہ سورہ حشر کی آیت مبارکہ ہے، اور ابھی ایک بچے سے بھی آپ نے یہ آیت سنی۔ اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور آگے جو حکم ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یہ سمجھیں کہ پورا دین اس لفظ پر قائم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کریں، اللہ تعالی سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر وہی حکم، تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے
جس کی تلاوت ہوگی ایک چھوٹے بچے نے یہاں کی، اسی پر کچھ معروضات ہم پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کن لوگوں سے مخاطب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو اہل ایمان ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آگے حکم ہے اس تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو اہل ایمان ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ حکم مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک بندہ مومن کیسے ثابت ہوگا؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ حدیث جبریل جو صحیح بخاری میں ہے، جس میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کچھ سوالات کی۔ ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کی خبر دیجیے، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان 6 چیزوں کو ماننے کا نام ہے۔ ایک، اللہ کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، اور روز آخرت کو مانو، تمام تر تفصیلات کے ساتھ، قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا ہے۔ اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ تقدیر کو مانو، ہر فیصلے کو، اچھا ہو برا ہو، اس کو قبول کرو۔ یہ 6 چیزیں امور ایمان ہیں۔ اور ایک بندہ مومن تبھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ان 6 چیزوں کے بارے میں اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ اور اس کی فکر بالکل کتاب و سنت کے مطابق، کوئی فرق نہ ہو۔ مثلا پہلا جو رکن ہے وہ اللہ کو ماننے کا۔ اللہ رب العزت کی توحید جو عقیدے میں سر فہرست ہے، اسے قبول کرنا ضروری۔ توحید میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا، اس کو واقعتاً ایک مانا جائے، رب ہونے میں، مالک ہونے میں، مشکل کشا ہونے میں۔ اور توحید کا سارا عقیدہ نفی اور اس بات کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ داتا ہے، اس کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث ہے، اس کے سوا کوئی غوث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس ساری تفصیل اور حقیقت کے ساتھ جو اللہ کو مانتا ہے، اس کا ایمان معتبر اور قابل قبول ہے۔ اور جو اس تفصیل کے ساتھ، اس حقیقت کے ساتھ اللہ کو نہیں مانتا، اس کا ایمان مردود ہے، مسترد ہے، ناقابل قبول ہے، کسی قابل نہیں۔ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اکیلا عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں۔ یہ مزار، یہ قبریں، یہ قبے سب باطل، سب جھوٹ ہے۔
کوئی کراچی کی سرکار، کوئی اجمیر کی سرکار، کوئی پاک پتن کی سرکار، سب باطل ہے، ایک اللہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ یہ توحید ہے، اور جو بندہ اس حقیقت کو قبول کرتا ہے وہ مومن ہے۔ جس کی توحید میں خلل ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رسولوں پر ایمان، یہ بھی ایمان کا رکن ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لایا جائے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کی پیروی کریں۔ رسول کی پیروی کے مقابلے میں اگر آپ کسی چیز کو کھڑا کریں گے تو آپ کا ایمان مردود ہے۔ کچھ لوگوں نے رسول کی پیروی کے مقابلے میں اپنے امام کھڑے کر دیے، کسی نے برادری کھڑی کر دی، کسی نے باپ دادا کھڑے کر دی، کسی نے کسی وڈیرے کو، کسی نے کسی پیر و مرشد کو۔ بھلا پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کی پیروی کی جائے، ان کی بات مانی جائے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہے اس کا ایمان مسترد ہے۔ رسول کو چھوڑ کر کسی امام کو مانے، پیر کو مانے، مرشد کو مانے، سائیں کو مانے، وڈیرے کو مانے، برادری کو مانے، باپ دادے کو مانے، اس کا ایمان مردود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنی نیکیاں برباد مت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو نیکیاں محفوظ ہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، کس کی کرو گے؟ جس کی مرضی، تو سب کچھ برباد ہے۔ نہ تمہارا ایمان قابل قبول ہے، نہ روزے قابل قبول، نہ نماز قابل قبول، کچھ بھی قبول نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیارے پیغمبر اعلان کر دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا راستہ بھی یہ ہے کہ میری اتباع کرو اور کسی کی۔ یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ، تم سے اللہ محبت کرے گا، پیار کرے گا اگر میری اتباع کرو۔ تو یہ ہے ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، جو اللہ حکم دے رہے اس کے لیے ایمان والا بنو پہلے۔ یہ خطاب ایمان والوں سے، ان سے نہیں ہے جن کا ایمان مردود ہے، ان سے نہیں۔ وہ یہاں توجہ نہ دیں، ہاں توجہ دیں تو یہ دیں کہ پہلے اپنے ایمان کو درست کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہاں بھی ایمان والوں سے خطاب، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو روزے سے قبل اپنے آپ کو چیک کرو کہ مومن ہو یا نہیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ ہیں یا نہیں، تاکہ روزے قابل قبول ہو۔ یہ روزہ کسی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، فاتح کا نام نہیں ہے۔ روزے کی بنیاد بڑے اہم امور پر، جن میں سب سے پہلے ایمان کا مسئلہ۔ کسی کے ایمان میں اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر خلل ہے اس کا روزہ مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، تو پہلے ایمان والے بنو۔ اس کے بعد آگے جو اللہ کا حکم ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا فائدہ ایمان پر ہوگا، ایمان پر قائم۔
تقوی اختیار کر، متقی اور پرہیزگار بن جا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا اصل معنی بچاؤ، بچنا۔ جب تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ بچو۔ کس چیز سے بچو؟ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس چیز سے بچ جاؤ۔ یہ تقوی۔ اس میں سر فہرست شرک ہے۔ ایک انسان متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک شرک سے نہ بچے، کیونکہ تقوی بچاؤ کا نام، اور بچاؤ کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ شرک ہے۔ شرک سے بچو، کیونکہ شرک اگر انسان کے اندر داخل ہو جائے، خواہ اس کے عقیدے میں خواہ اس کے عمل میں، وہ انسان عند اللہ کسی عزت کا مستحق نہیں، اس کے سب نیکیاں برباد ہیں، سارے عمل فضول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اپنے 18 انبیاء کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا نام لیا، جن میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 18 انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبی شرک کر لیتے تو ان کی بھی تمام نیکیاں برباد کر دیتے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے پہلے ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دیں۔ انبیاء سے کتاب ہے، انبیاء سے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ انبیاء کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ کہاں آسمانوں کی بلندی اور کہاں زمینوں کی پستی؟ ہم کو اس بلندی کے مقابلے میں پستی کے حقدار بھی نہیں۔ ہم کس سان پر شرک کرتے ہیں؟ یہ قبر اور مزاروں کو پوجنا کس سان پر؟ یہاں انبیاء سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم نے بھی اگر شرک کر لیا تمہارے بھی سب نیکیاں برباد کر دیں۔ تو تقوی میں سب سے پہلی اسٹیج بچاؤ میں شرک سے بچنا، کیونکہ شرک سب سے خطرناک گناہ۔ شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکار ہے۔ کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، اور جب پکارنے اور پوجا کا وقت ہے تو غیر اللہ کو پکارو۔ یہ لوگ اپنے عمل اور کردار سے اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی غیرت کو لڑکاتے ہیں۔ جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور وہ بدبخت اپنی حاجت کسی اور کے پاس لے جائے تو شوہر کی غیرت کا کیا تقاضا ہوگا؟ تمہیں اللہ کھلائے، اللہ پلائے، اللہ کی زمین، اللہ کے آسمان، اللہ کی بارشیں، اللہ کی روزی، اللہ تعالیٰ کا لباس، اور پکارو کسی غیر کو۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا باغیرت ہے، اس لیے مشرک کی سزا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا
وما هم بخارجین من النار، اور کبھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکتے. کتنی ہیبت ناک سزا ہے، ہمیشہ کا جہنمی، کتنا خطرناک عذاب. تو شرک سے بچو. تقوی کی پہلی اسٹیج شرک سے بچو، کیونکہ تقوی میں بچاؤ کا معنی. پھر بدعت سے بچو. بدعت شرک کے بعد سب سے خطرناک گناہ بدعت. بدعت کیا ہے؟ کہ آپ نیکی کے نام سے ایسے کام کریں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، وہ آپ کی ذاتی ایجاد ہے یا آپ کے مولویوں نے وہ چیز بنا کر آپ کو دے دی. یہ بدعت. نیکی سمجھ کر کوئی کام کیا جائے حالانکہ نہ وہ قرآن میں نہ حدیث میں، وہ پیغمبر اسلام کی سنت سے ثابت ہے، اور آپ وہ عمل کریں نیکی سمجھ کر. یہ بدعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص کو ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہیں، وہ مردود ہے. وہ عمل کوئی بھی ہو، عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کے عمل پر ہماری مہر نہیں، ہماری تصدیق نہیں، وہ مردود ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک عمل نیکی ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو نصیب نہ ہو ہمیں مل جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی نیکی ہوگی وہ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کرے، پھر ہم تک پہنچے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ قطعا قابل قبول، اور وہ عمل کرنے والا بھی مردود، کوئی اس کی قیمت نہیں. انتہائی گھٹیا انسان، اللہ کے ہاں اس کی کوئی پذیرائی نہیں. تو تقوی بچو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچو. یہ معصیت ہے، یہ گناہ جن کا وبال انتہائی خطرناک ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جائے، اور زیادہ گناہ کرنے کی بنا پر اس کا پورا دل سیاہ ہو سکتا ہے، اور بڑی بھیانک سزا ہے. جس بندے کا دل سیاہ ہو جائے اس کو پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی. اذانیں سنتا ہے، مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، اس کا دل سیاہ ہو جائے، اس کے دل پہ اللہ کی مہر لگ چکی. اللہ کا گھر اس کے گھر کے پاس ہے اور نماز نہیں پڑھتا، نماز کی توفیق نہیں، اس کا دل سیاہ ہو چکا، اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی. تو تقوی بچاؤ کا معنی گناہوں سے بچو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، گناہوں سے بچو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو. جتنے بھی بچنے کے معنی ہیں وہ تقوی میں موجود ہیں. اور اگر واقعی تم بچ گئے، شرک سے بچ گئے، بدعت سے بچ گئے، معصیتوں سے بچ گئے، تو پھر تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا. پھر تم کو اللہ بچائے گا. کس چیز سے بچائے گا؟ تم کو اللہ تعالی
دنیا میں ہر شر سے بچائے گا. تم کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچائے گا. تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ بھی تقویٰ کے مفاہیم میں شامل ہے. بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، شرک سے بچاؤ، بدعت سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ. یہ سب تقویٰ کی اساس ہے. میں نے عرض کیا نا کہ تقویٰ ایک ایسا لفظ ہے جس پر پورا دین قائم ہے، پورے دین کی عمارت قائم ہے. جامع ترین لفظ جو روزے کی آیت ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پہ روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم بچ سکو، گناہوں سے بچ سکو، معصیتوں سے بچ سکو. کیونکہ روزہ ڈھال ہے. الصیام جنت کجنت احدکم من القتال. روزہ ڈھال، روزہ تم کو بچاتا ہے جیسے ڈھال میدان جہاد میں بچاتی ہے تم کو دشمن کے وار سے، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے. اس طرح روزہ بھی تم کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور ایک انسان کا اگر روزہ ہو اور وہ گناہ بھی کرتا ہو تو اس کے روزے کا فائدہ ہے. لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم بچ سکو، گناہوں سے بچ سکو. روزے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر کے گناہوں سے محفوظ رہ سکو. جو گناہوں سے محفوظ رہو گے تو لعلکم تتقون، پھر جہنم کی آگ سے محفوظ، قبر کے عذاب سے محفوظ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ، اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ. یہ روزے کا فائدہ ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تم تقوی اختیار کر لو. تقوی پوری طرح بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ کر اس قابل بن جاؤ کہ تم کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا دے. یہ تقوی. اور آگے حکم کیا دیا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. کل جانتے ہو کل کیا ہے؟ کل میری اور آپ کی موت ہے، اور موت کے لیے تیاری کرنا ضروری. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنازے میں تھے، قبرستان میں تھے، اور قبر کھودی جا رہی تھی. اچانک پیغمبر علیہ السلام رو پڑے. آپ کے سامنے قبر کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور پھر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا، لمثل هذا فاعدوا. اس گھر کی تیاری کر کے آئے. یہ قبر سب کا گھر ہے، سب کا ٹھکانہ، اس کے لیے تیار ہو کر اس کی تیاری کر کے آئے. بغیر تیاری کے تھی. اور پھر آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ آیت اس خبر کی تیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن. ثابت قدمی کیسے دیتا ہے؟ بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے. اور قول ثابت کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی دیتا ہے. معنی یہ کہ لا الہ الا اللہ یہ قبر کی تیاری ہے. اس کلمے کو پڑھو اور سمجھو یہ کلمہ کیا ہے. سمجھنا نہیں ہے اس کو، بغیر سمجھے اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جس کلمے کو پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان بنتا ہے، اس کلمے کو سمجھا نہ ہو، اس کی سمجھ نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ لا الہ
لا کا معنی نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ صرف ایک اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کہیں بھی نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، نہ کوئی پیر نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اس قبر کی تیاری پختہ اور ٹھوس عقیدہ جو شرک سے محفوظ ہو، جو توحید کے نور سے منور ہو، صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو فرمایا کہ اس قبر کی تیاری کر کے آئے، اور تیاری کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ماننا، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق۔ اس ماننے میں سارا دین آ جاتا ہے۔ ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہو اور اس کی توحید کو نہ مانتا ہو، اس نے اللہ کو مانا؟ ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہو اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت نہ کرتا ہو، اس نے اللہ کو مانا؟ ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی نماز نہ پڑھتا ہو، اس نے اللہ کو مانا؟ ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہو اور اس کے فرض کیے ہوئے روزے نہ رکھتا ہو، اس نے اللہ کو مانا؟ اس ماننے میں سارا دین۔ تو فرمایا اس قبر کی تیاری کر کے آنا، اور اس قبر کی تیاری کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ خالی پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے، سمجھنے کا، عمل کرنے کا۔ لا الہ الا اللہ پورا دین ہے، عقیدہ ہے، عمل ہے، منہج ہے، سیاست ہے، ہر چیز لا الہ الا اللہ۔ ہمارے عمل کا محور لا الہ الا اللہ، ہمارے جہاد کا محور لا الہ الا اللہ، ہماری سیاست کا محور لا الہ الا اللہ، ہمارے عقیدے کا محور لا الہ الا اللہ۔ اس کو ساری جہاد کے ساتھ قبول کرو، یہ قبر کی تیاری ہے۔ اور تیاری کے بغیر آ گئے تو قبر کا عذاب بڑا ہولناک، بڑا ہولناک ہے۔ افرشوہ من النار، جہاں مستقل بستر جہنم کی آگ کا ہوگا۔ حفرۃ من النار، قبر کو کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا کڑا کہا گیا، کچھ لوگوں کے لیے جنت کا باغیچہ ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا کڑا ہے۔ اوپر جہنم کا بستر، البسوہ من النار، اور بدن پر جہنم کا لباس۔ وافتحوا لہ بابا من النار، اور اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ کتنا بھیانک عذاب، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تعرض علیہ 99 تنین، جس گھر میں 99 سانپ روز چھوڑے جائیں، 99 سانپ چھوڑے جائیں، اتنے خطرناک کہ ان کے زہر کا ایک قطرہ اگر زمین پر گر جائے تو زمین پر موجود سارے باغات، فصلیں کڑوی ہو جائیں، اور قیامت تک پھر یہ زمین اگانے کی قوت سے معلوم ہے۔ 99 سانپ چھوڑے جائیں، اس ایک شخص کو کاٹیں گے، ڈسیں گے، اپنا زہر بھریں گے اس کے بدن۔ کتنا تلخ عذاب ہے۔ فرمایا کہ اس کی تیاری کر کے آئے، اور بہترین تیاری لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ سمجھنا، عمل کرنا، اس کے تقاضوں پر قائم رہنا، اور جو بھی اس کے متعلقات ہیں، شرائط ہیں، ان سب کو اپنا کر یہ کلمہ پڑھا جائے اور اس کا اقرار و اعتراف کیا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اس کل کے لیے کیا تیاری کی۔ یہ کل آنے والی، آج فتنوں کا دور ہے، کہیں جہاد کرش ہو رہے، اور کہیں سیلاب لوگوں کو بہا کر لے جا رہے، اور کہیں بارشوں کی طغیانی ہے، اور کہیں خودکش حملے ہیں، دھماکے ہیں۔ کس کی زندگی کی ضمانت؟ یہ کل آج بھی آ سکتی ہے، یہ موت کل بھی آ سکتی ہے۔ تو ہر شخص دیکھے اس نے اس وقت کے لیے کیا تیار کیا،
کیا تیاری کی؟ ہر شخص نے خود اپنی خبر میں جانا. اگر کسی کی سوچ ہے کہ میرا پیر مجھے بچا لے گا، کوئی نہیں بچا سکتا. اپنا عمل کام آئے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا عمل کر لو، میں تمہارے کسی کام نہیں. اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا عمل کر لو، میں تمہارے کسی کام نہیں. اپنی برادری کو خطاب کیا عمل کر لو، میں تمہارے کسی کام نہیں. تو کون ہے کام آنے کا؟ کون ہے کام آنے کا؟ آج کی عورت مزار میں جاتی ہے تو مزار کا ملنگ کہتا ہے کہ اپنا چہرے کا نقاب ہٹا دو تاکہ حضرت صاحب تم کو دیکھ لے اور قیامت کے دن پہچان لے اور تم کو بچا سکے. عورتوں کو بے پردہ کیا جاتا ہے، بے غیرتی. کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچانے. یہ سارے جھوٹے بہروپیے لوگ ہیں. دنیا کمانے والے صرف ان کی نگاہیں آپ کی جیبوں پر ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأخذون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ بہت سے یہ مولوی اور بہت سے یہ پیر تمہارے پاس آئیں گے، تم کو اللہ کے دین سے بھی دور کریں گے اور تمہارا مال بھی کھائیں گے. ان کا جو مدعا ہے وہ کیا ہوگا؟ نذرانے، چڑھاوے. کسی کو سونے میں تولا جا رہا ہے، نذرانے. سال میں ایک بار زیارت کرواتا ہے، اپنا منہ دکھاتا ہے اور اس کو لوگ سونے میں تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے امور کا کارساز ہے، ہمیں سنبھال لے گا. نہیں، بغیر عمل کے کوئی نجات نہیں. اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی موت تک اللہ کی عبادت کریں. یہ عبادت اور یہ عمل سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے. یہ لوگ جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، بے نماز، نہ روزے نہ نماز اور چرسوں اور بھنگوں کے نشے میں دھت رہنے والے، یہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حکم دے رہے کہ فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. بات تمہارا عمل کام آئے گا. کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، عمل کام آئے گا. تو اس تیاری کو دیکھو، اس پر غور کرو. اور بہترین تیاری لا الہ الا اللہ، توحید خالص، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ بہترین تیاری. قبر میں 3 سوال ہوں گے: من ربک، من نبیک، ما دینک. تیرا رب کون؟ اس کا جواب وہی دے گا جس کا رب ایک اللہ ہوگا. اور اگر تم نے بہت سے رب بنا رکھے، اجمیر میں یہ رب ہے، گورڑا میں یہ رب ہے، پاک پتن میں یہ رب ہے، کراچی میں یہ رب ہے، بہت سے رب بنا رکھے ہوں گے، وہاں کوئی جواب نہیں بن پائے. کیا جواب؟ یہ جواب وہ دے گا جس کا ایک ہی رب ہے، اللہ رب العزت. جس کے بہت سے رب ہیں وہ قطعاً کوئی جواب نہیں دے پائے. من نبی، ہمارا نبی کون؟ اس کا جواب وہی دے گا جس نے ایک نبی کو مانا، اس کی اطاعت کی، نماز پڑھی تو اس کے طریقے کے مطابق، زکات دی تو اس کے طریقے کے مطابق، حج کیا تو اس کے طریقے کے مطابق، روزے رکھے تو اس کے طریقے کے مطابق. وہ اس سوال کا جواب دے گا کہ نبی محمد، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس شخص کے پاس ہزاروں مرکز ہو اطاعت کے، کہیں برادری کا اصول، کہیں باپ دادوں کی اطاعت، کہیں پیر و مرشد کی باتیں، اور کہیں ائمہ کی پیروی اور تقلید، ہزاروں جن کے پاس بنیادیں ہوں، وہ کیا جواب دیں؟ نبی محمد. اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ جواب وہی دے گا جس نے پوری زندگی ایک نبی کی اطاعت، اسی کا کلمہ پڑھا ہے، اسی کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسی کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور اسی کی خالص اطاعت کرنے والا اس سوال کا جواب دے گا اور کوئی نہیں دے سکے.
ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ اس کا جواب کون دے گا؟ جس نے پوری زندگی اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، پوری زندگی اسلام کو مانا، اسلام کو نافذ کیا، پوری زندگی اسلام کو اپنائے رکھا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو، اپنے عقیدے کے ساتھ داخل ہو گیا، اپنے عمل کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا، وہ اس کا جواب دے گا۔ وہ جس کے سامنے کئی راستے ہوں، کئی کلچر ہوں، کئی ثقافتیں ہوں، وہ اس کا جواب نہیں دے پائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی تیاری کر کے، یہ تیاری کی بنیادیں، یہ موت سب پہ آنی، اچانک آ جائے گی، اور حکم بھی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم پر موت آئے تم سچے اور پکے مسلمان۔ یہ تیاری ہے اس کل کی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اس کل کے لیے کیا تیاری کی۔ اور دیکھنے کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اپنی نیکیاں دیکھو، یہ کل کے لیے پوری ہیں یا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی موت کے بعد رو پڑے، نبی علیہ السلام کے صحابی موت سے قبل رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ جواب دیا کہ اب کی علی قلت الزادی و بعد سفر، اس لیے رو رہا ہوں کہ اب جو سفر شروع ہو رہا ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ ہر سفر کی انتہا ہوتی ہے، لیکن یہ سفر اس کی کوئی انتہا نہیں، یہ ہمیشہ قائم رہے گا، جاری رہے گا، اور اس کے لیے نیکیاں بہت تھوڑی، زاجرہ بہت کم۔ تو تم دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی، وہ تیاری اس قابل ہے کہ کل تمہیں بچا سکے، تمہارے کام آ سکے۔ سفر بہت طویل ہے، زاجرہ بہت چاہیے، تو دیکھو زاجرہ کتنا۔ اور دیکھنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ بھی دیکھو یہ نیکیاں تمہارے لیے کارآمد ہے بھی یا نہیں۔ بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کی نیکیاں ان کے لیے کارآمد نہیں ہوتی۔ عاملۃ الناصب تصلیٰ نارا حامیہ، دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن قیامت کے دن جہنم میں گرا دیے جائیں۔ مانا ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں ہیں۔ یہ بھی دیکھو کہ یہ نیکیاں کارآمد بھی ہے یا نہیں۔ نیکی کارآمد کیسے ہوتی ہے؟ نیکی کارآمد ہوتی ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ بارکیف توحید تو ضروری، ہر لحظہ ہر سانس، لیکن ہر نیکی کارآمد کب ہوگی کہ اس میں دو چیزیں موجود ہیں۔ ایک اخلاص، کہ وہ نیکی اللہ کے لیے خالص ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دنیا کو دکھانا مقصود نہ ہو، اللہ کے لیے اخلاص ہو، تو وہ نیکی کارآمد ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نیکی اول سے آخر تک پوری کی پوری مطابق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ سنت کے مطابق ہے تو کارآمد، سنت کے خلاف ہے تو بیکار اور ناکارہ۔ یہ سب دیکھو، یہ سب غور کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اس کل کے لیے کیا تیاری کی، کتنی تیاری کی، اور جو تیاری کی ہے وہ کل کارآمد ہوگی یا نہیں، کام آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ سب دیکھو اور غور کرو۔ تو یہ آیت کریمہ، اور آگے فرمایا کہ فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اور یہ بات نوٹ کر لو کہ اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ لو، وہ عمل دن کا ہو، رات کا ہو، لوگوں کے سامنے کرو، چھپ کر کرو، گھر کے اندر کرو، گھر سے باہر کرو، تنہائی میں کرو، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہے۔ وما کان ربک نسیہ،
اور تیرا پروردگار کسی عمل کو بھولنے والا نہیں. ابو درداء کا قول ہے رضی اللہ عنہ، البر لا یبلا والاثم لا ینسى، کوئی نیکی بوسیدہ نہیں ہوتی اور کوئی گناہ بھلایا نہیں جائے گا. اس کو ہر چیز یاد، وہ کسی چیز کو بھولنے والا نہیں. تو ہر چیز سے باخبر ہے، ہر عمل سے باخبر ہے. لہذا اللہ سے ڈر جاؤ صحیح معنی سے. تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے، اور کیوں دیکھ رہے؟ تاکہ تم کو اس کی جزا اور سزا. یہ مقام بڑا ہی قابل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ بچاؤ حاصل کر لو. بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر. اللہ تعالیٰ نے اپنا حقیقی خوف نصیب فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو، ہمارے قلوب کو، اعمال کو اللہ تعالیٰ تقوی کے نور سے منور فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے خوف سے بے نیاز کر کے اپنے خوف میں مبتلا کر، اور ہمیں پوری زندگی اپنے پیارے پیغمبر کی محبت، پیارے پیغمبر کی تعظیم اور پیارے پیغمبر کی اطاعت اور پیارے پیغمبر کی اتباع کی توفیق دے. ہمارا ہر عمل، ہر حرکت پیغمبر اسلام کی سنت اور آپ کے فرامین کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص عطا فرمائے. اور یہ روزے اور یہ عبادات جو بھی ہو رہی ہیں، اللہ پاک ان میں اخلاص پیدا فرما دے اور سنت کے مطابق یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ.